السلام علیکم دوستوں. دنیا میں قیام امن جلد قائم ہو، یہ دعا کرتے ہیں. اس کے بعد شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ اپنے ایک ناولٹ کا سیکول ہے، جو ایک ایکسپیریمنٹ تھا. ناولٹ جس میں افسانے تھے، 8 افسانے تھے، اور پھر ہر افسانہ اپنے طور پہ مکمل تھا، اور جب انہیں اکٹھا ترتیب سے پڑھتے ہیں تو وہ ایک ناولٹ بن جاتا ہے، ایک کہانی بن جاتی ہے، جبکہ ہر افسانہ جو ہے وہ بھی اپنے طور پر ایک الگ افسانہ ہے. تو اسی کا سیکول جو ہے وہ جاری ہے، اسے تھوڑا بہت کام اس پہ چل رہا ہے میرا. تو ایک کیفیت آپ کے ساتھ آج میں شیئر کرنے والا ہوں، اسی میں سے ہے. ایک لڑکی ہے اس میں جو کہ ایک جن کی بیٹی ہے، اور جن اس کی حفاظت کرتا ہے. اس کا ایک یوں کہہ لیجیے اوپن ورڈز میں کہ اس کی جنسی تسکین کی حد کو پار نہیں کرنے دیتا، اور ایک رکاوٹ بن جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. تو ایک واقعہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک سر بدر ہیں، اور ان کے ساتھ اس کا کچھ وقت گزرتا ہے، تو اسے پتہ نہیں چلتا کہ ایک دم سے وہ ختم کیسے ہو گیا. یعنی ایک پرسنل وقت ان دونوں کو ملتا ہے، لیکن وہ آگے بات بڑھ نہیں سکتی، اور یہ خود بھی دونوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ ہم ایک دم سے بچھڑ کیسے گئے. تو وہ ایک کیفیت، ادھوری کیفیت بھی جو ہے اس کے ذہن میں ہوتی ہے. تو اس میں میں نے کوشش کی ہے کہ انسانی، نسوانی، جنسی جبلتیں ہیں جو اس کیفیت کو میں ذرا دیکھوں اور اسے اس لڑکی کے حوالے سے پیش کروں. تو اب دوبارہ ایک وقت آتا ہے، چانس ہوتا ہے کہ لڑکی کا باپ یعنی وہ جن مر جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کی حفاظت کا معاملہ جو ہے، اس کی وہ ایک رکاوٹ ہوتی ہے. کنٹرولڈ انسٹنکٹس ہیں جو، اس کے بعد انہیں آزادی ملتی ہے، تو ان انسٹنکٹس کو اور حفاظت بھی اس طرح سے اب نہیں ہوتی، کیونکہ وہ خود باپ جو ہے اس کا، وہ خود اس کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے، جو ایک پراسرار طریقے سے عمل میں آتی ہیں. یہ بہت خوبصورت لڑکی ہے اور بہت سادہ اور پیور لڑکی ہے، لیکن باپ کے جانے کے بعد اس صورتحال تبدیل ہوتی ہے، اس کی نفسیات تبدیل ہوتی ہے، واقعات کے آکر ہونے سے کے طور طریقے بدل جاتے ہیں. تو وہ خیر لمبی کہانی ہے، لیکن میں صرف وہ کیفیت وہ شیئر کرنے والا ہوں کہ دوبارہ ویسی ہی صورتحال کریٹ ہوتی ہے بدر کے ساتھ یا سر بدر کے ساتھ ملاقات کی. تو وہ ہیجان یا اضطراب کس طرح سے یہ محسوس کرتی ہے، اس کو میں نے تھوڑا بیان کیا ہے. تو اس کا کچھ حصہ تھوڑا تفصیلی ہے، لیکن میں نے مختصر حصہ جو ہے اس کا آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے رکھا ہے. تو یہ ایک ادھوری لذت کی کیفیت کو یاد کرنے لگتی ہے، جب کسی اندیکھی قوت نے اس کے لذت کے بڑھتے قدموں کو روک دیا اور ایسے اندھیرے میں پھینک دیا تھا کہ اسے کچھ خبر نہ ہوئی تھی. اس کے بعد کیا ہوا، اس بات کا وہ جواز نہ پا سکی، کیونکہ اس ضمن میں دیگر تمام سوالوں بارے جوابات کے سامنے ایک نامعلوم تاریکی تھی. تاہم بدر کے ساتھ اس شام گزارا ہوا وقت ایک حضی اثاثے کے طور پر اس کی تسکین کا اعادہ کرنے لگا. اس دائرے سے بمشکل اچک کر اپنی داخلی سمت غور کرنے لگی. یہ داخل جو میرا ہے، اسے میرا وجود سمیٹے ہوئے ہے، جو مجھے یا اور کسی کو کبھی نظر آیا تو بس یہ کہ میں بہت خوبصورت ہوں، بہت معصوم ہوں. میں نے تو کبھی خود کو ایسا سمجھنے یا بنانے کی کوشش نہ کی تھی. شاید میرے لیے یہ سوال ہی غیر اہم تھا، مگر جب کہ سب مجھے ایسا سمجھتے تھے تو کیا میں ویسی ہی ہوں؟ مگر یہ سوال تو غیر اہم رہا ہے میرے لیے، تو آج یہ سوال میرے ہی لیے اہم کیوں ہو گیا؟ یہ سوچ کر وہ مسکرا دی
ہاں، مگر یہ سوال اہم ہے کہ اب میں ایسا کیوں سوچ رہی ہوں؟ ایسا سوچتے سوچتے اسے اپنی نظر میں ہی اپنی معصومیت اور خوبصورتی بے معنی اور بے وجودی محسوس ہونے لگی۔ پھر اسی بے وجودی خاکے میں ایک رتھ میں جتے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز گونجنے لگی۔ پھر اس خاکے کی دیواروں سے آتی باز گشت آپس میں ٹکرانے لگی، جیسے ایک ہی رتھ میں جتے گھوڑے مختلف سمتوں کو اپنی توانائی کا لوہا منوانے کو بےتاب ہوں۔ چاندنی نے اس کھینچا تانی کے منظر سے جلد از جلد آزاد ہونے کو ایک جھٹکے سے اپنا بصری رخ پھیر بھی دیا، لیکن وہ بیش رنگے کری و حسین عفریتوں کی بنتی بگڑتی شکلوں کو کسی رخ بیٹھا دیکھنے کی کوشش میں ناکام رہی۔ تو یہ وہ اضطرابی کیفیت ہے جو اندر وہ چل رہی ہے، اور بےتابی سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مختلف سمتوں میں مختلف جذبے جو ہیں ایک دوسرے کو گھسیٹ رہے ہیں، اور اس کے لیے ایک نیا تجربہ ہے، اور اس بے بسی کا اور اضطراب کا۔ تو اس کیفیت کو جزوی طور پر جیسے ویسے تو تھوڑا تفصیلی ہے کام یہ، لیکن میں نے جزوی طور پہ جس طرح سے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، تو مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ اس پر کچھ کمنٹ کریں، تو یہ مجھے اچھا لگے گا ایسا آپ لوگوں کی رائے جاننا۔ تو ایسا پلیز کیجیے، مہربانی آپ کی۔ تھینک یو ویری مچ، خوش رہیے۔